ہم نغمۂ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہر قلب میں چاہت کی ایک آگ لگا دیں گے۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت کی یوں تو ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں میں ایک عظیم نعمت وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی عظیم کتاب قرآن مجید عطا فرمائی۔ یہ وہ اللہ کا مقدس کلام ہے کہ جس کو دیکھنا بھی عبادت، جس کو چھونا بھی عبادت، جس کو پڑھنا بھی عبادت، اور اس پر عمل کرنا دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان دنیاوی عیش و عشرت اور دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنے میں تو مصروف عمل نظر آتا ہے، لیکن قرآن مجید کو سیکھنے، اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے میں غفلت اور کوتاہی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حالانکہ اس کی تعلیم اور اس کی اہمیت سے کس کو انکار ہو سکتا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور ایک مقام پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل العبادت قراءۃ القرآن، کہ قرآن مجید کا پڑھنا افضل عبادت ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات، کہ جس شخص نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں۔ اور ایک جگہ سرکار نے ارشاد فرمایا من تعلم القرآن وعلمہ واخذ بما فیہ کان لہ شفیعا ودلیلا الی الجنہ، کہ جس نے قرآن مجید سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا تو قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں اسے لے جائے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید کی جو فضائل ہیں اور جو اجر و ثواب ہیں اسی وقت حاصل ہوں گے کہ جب آپ قرآن مجید کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر قرآن مجید کو صحیح تجوید کے ساتھ نہ پڑھا، لحن کے ساتھ پڑھا، تو یہی قرآن پڑھنا پھر باعث اجر و ثواب نہیں بلکہ باعث عذاب ہوگا، جیسا کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ غلط پڑھنے کی وجہ سے قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اب آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں کہ بہت سے افراد تو ایسے ہیں کہ جنہیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں پڑھنا آتا ہے تو ان میں سے بھی اکثر ایسے ملیں گے کہ جو قرآن کو خلاف تجوید پڑھتے ہیں، لحن کے ساتھ پڑھتے ہیں، حروف کو ان کے مخارج کے ساتھ ادا نہیں کرتے۔ اگر حروف کو صحیح مخارج کے ساتھ ادا نہ کریں گے اس کے کچھ ہو جائیں گے، اور اگر حروف کو درستگی کے ساتھ مخارج کے ساتھ ادا نہ کیا تو یہ خلاف تجوید ہوا، یہ لحن سے پڑھنا ہوا۔ اور جو قرآن کو لحن سے پڑھے گا تو گویا کہ وہ باعث اجر و ثواب نہیں، اب باعث عذاب ہو جائے گا۔ لہذا قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، حروف کی درستگی کے ساتھ پڑھنا، مخارج کے ساتھ پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ قرآن مجید کو صحیح پڑھنا سیکھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اسی جذبے کے تحت ہم آپ کے لیے قرآن کو صحیح مخارج کے ساتھ سکھانے کے لیے ایک پروگرام لے کر آئے ہیں جس کا نام آؤ قرآن سیکھیں۔ تو انشاءاللہ
اس میں آپ کو بالکل ابتدا سے قرآن مجید صحیح مخارج کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھایا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ اس کی قدر کریں گے، لہذا جو حضرات قرآن مجید صحیح پڑھنا نہ جانتے ہوں وہ قرآن مجید کو صحیح پڑھنا سیکھیں اور دوسروں کو اس کی ترغیب دلائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کام پر استقامت عطا فرمائے اور آپ کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حسن قرآنی ہے ہم سب کو بتا دیں گے، ہر فرد کو اس کا ہم دیوانہ بنا دیں گے، ہر فرد کو اس کا ہم دیوانہ